السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين۔ أبواب الوتر، بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في الوتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے وتر کی نماز کے متعلق ذکر کیا، اور وتر کا طریقہ اور وتر کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ تمہارے سامنے ذکر کی۔ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الرائق میں وتر کے متعلق چھوٹی موٹی مل کر تقریباً 17 بحثیں ذکر کی ہے، اور اس میں وہ ساری تفصیلات آ گئی ہے، اگر جس کو ضرورت ہو اس میں دیکھ لیں۔ بہرحال سب سے پہلے بات تو یہ کہ وتر کی نماز کا حکم کیا ہے۔ وتر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وتر ایک سلام کے ذریعے سے ہوگی یا دو سلام کے ذریعے سے ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وتر ایک سلام سے ہوگی، 3 رکعت ایک سلام سے ہوگی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 2 رکعت 2 سلام سے ہوگی، اور 3 رکعت ہوگی لیکن 2 سلام سے ہوگی۔ دوسرے رکعت پر سلام پھیر دیا جائے گا، اور پھر تیسری رکعت 1 رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی 3 رکعت ہے، لیکن اس طریقے سے ہوگی۔ وتر کے سلسلے میں ابتداء جیسے اور بہت ساری نمازوں کے متعلق یا خود نماز ہی میں بہت ساری سہولتیں وغیرہ تھی، پھر آہستہ آہستہ سب کہ میں وہ سہولتیں ختم کر دی گئی اور ایک مخصوص طریقہ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے وتر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ اسی طریقے سے رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہتے تھے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے اگر صبح شادی کا وقت ہو گیا تو 1 رکعت پڑھ کر اس کو وتر کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال پھر بھی اس کے علاوہ جو ہے وتر میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن اخیر میں وتر کو کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت ایک سلام سے پڑھی، جیسے نسائی وغیرہ کی روایتوں میں تمہارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، اور 3 رکعت میں اخیر میں سلام پھیرا کرتے تھے، 3 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے۔ وتر کی نماز کے وجوب کے متعلق بھی دلائل یہ ہے کہ اور نمازوں کے متعلق، نفلوں کے متعلق، تہجد کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی، اور ایک نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر مقرر کی گئی ہے اور وہ وتر ہے، یہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ بھی وتر ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے لیکن وتر کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ بہرحال ان دلیل کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وتر کے وجوب کے قائل ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وتر کی سنیت کے قائل ہیں۔ ہمارے اماموں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ وتر کی سنیت کے قائل ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر
جو बाब मुनक़िद किया मा जा फिल वित्र, उनके वित्र के सिलसिले में क्या हुक्म है, क्या इरशाद है। और इस सिलसिले में इमाम वो हनीफा रहमतुल्लाह वान इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जिक्र की गई। अन्ना रजुलन सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलातिल लैल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल मसना मसना फ़इज़ा खशिया अहदकुम सुबह सल्ला रकातन वाहिदतन तूतिर लहू, यानी एक रकात पढ़ ले तो फिर दूसरी दो रकात पढ़ी थी उसके साथ वो क्या हो जाएगी, उसके लिए वित्र करार दे दी जाएगी। वाहिदतन लुमा क़द सल्ला व नाफ़ि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर कान युसल्लिमु बैन रकात व रकातैन फिल वित्र हत्ता यामुरु बिबाज़ हाजतिही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दो रकात पढ़ते थे, फिर एक सलाम फिरते थे, फिर एक रकात पढ़ते थे, और इस तरीके से क्या है 3 रकात हो जाती थी। और 2 रकात के दरमियान अगर कहीं जरूरत होती थी तो बात भी कर लिया करते थे। यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक वित्र 3 रकात होगी, लेकिन 2 सलाम के जरिए से होगी। 2 रकात पर एक सलाम होगा और फिर एक रकात पर होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या है नहा अन सलातिल बुतैरा, बुतैरा कहते हैं एक रकात को, तो एक रकात पढ़ने से मना किया और एक रकात नमाज नहीं है। इस वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 रकात पर सलाम नहीं फेरा जाएगा, बल्कि उस 2 रकात के साथ एक रकात को मिलाकर तीसरी रकात के ऊपर सलाम फेरा जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इख्तिलाफ के बाद यहाँ पर जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जिक्र की गई है, हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस सिलसिले में बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके वालिद हैं, उनकी क्या है रिवायत जो है उसमें है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात पढ़ते थे। इस वजह से उस रिवायत को तक़वियत होगी। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वितर वाजिब है और 3 रकात है, एक सलाम से पढ़ी जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक वितर वाजिब नहीं है, वितर सुन्नत है और 2 रकात और फिर 1 रकात करके इस तरीके से पढ़ी जाएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रुझान क्या है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अबवाब जिक्र किए हैं, उन सारे अबवाब को अगर तुम देखोगे तो उसके जरिए से ये मालूम होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वित्र के वजूब के कायल हैं। अगर एक बाब उन्होंने मुनक़िद किया है वितर को सवारी पर पढ़ना, ऊँट पर पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है, उसमें उन्होंने दुरुस्त करार दिया है कि अगर ये न होता तो यकीनन हम कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वित्र के वजूब के कायल हैं। लेकिन इसके होने के बाद भी इस वजह से रुकावट नहीं है कि मुसाफिर के हालत में मुसाफिर के नमाज के सिलसिले में मुकीम के मुकाबले में क्या है अल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलतें अता की गई है। इस वजह से अगर कोई मुसाफिर सवारी की हालत में अगर पढ़ता है तो उसमें इनकी सहूलत दी जाएगी। अगर चाहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जैसा हम करीब मालूम होगा कि सवारी की हालत में ये वितर पढ़ना जायज़ नहीं है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन वितर के वजूब के कायल हैं और 3 रकात के भी कायल हैं, लेकिन 2 सलाम से पढ़ने के वो ज़्यादा कायल मालूम होते हैं। इसी वजह से उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को इस्तिदलाल में ज़िक्र की कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु 2 रकात के ऊपर सलाम फिरते थे और फिर 1 रकात अलग पढ़कर क्या है वितर कर लिया करते थे। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعه والركعتين في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرجمة سليمان عن قريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته فاستجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله وقمت إلى جنبه فوضع يده يمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارثي أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كل لواسع وأرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब यहाँ से वितर की नमाज का वक्त बता रहे हैं। वितर की नमाज सबसे आखिर में पढ़ना ये सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा बेहतर है। यह वितर की नमाज सुबह सादिक से पहले पहले पढ़ना ये अफजल है, लेकिन हमारे नजदीक वितर की नमाज का वक्त इशा की फर्ज की अदायगी के बाद शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक बाकी रहता है। इस वजह से अगर इब्तिदाई रात में भी वितर पढ़ी जाए तो वितर पढ़ना दुरुस्त और सही है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सोने से पहले वितर पढ़ने का हुक्म फरमाया था और वो सोने से पहले वितर पढ़ लिया करते थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से वितर भी मुख्तलिफ तरीके से साबित है, इब्तिदाई रात में भी, मुतवस्सित में भी और इसी तरीके से आखिर रात में आमतन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में है कि अपनी नमाज में से आखिरी नमाज को वितर को रखो, इसलिए अगर किसी आदमी ने वितर पढ़ ली और वितर पढ़ने के बाद फिर उसने नवाफिल वगैरह पढ़ी, मसलन क्या है रात को सोने से पहले या 12 बजे तुम वितर पढ़कर सो गए, फिर उठे तुम और क्या है फिर तहज्जुद पढ़ी, तो फिर उस सूरत में तुम्हारी वितर बाकी रहेगी या नहीं, इस मसले में दो कौल है। हमारे नजदीक तो वितर अदा हो गई और वितर के बाद नवाफिल पढ़ना अफजल है, वितर को सबसे आखिर पढ़ना ये अफजल है। लेकिन अगर किसी ने वितर पढ़ने के बाद फिर नवाफिल पढ़ी तो वो वितर बातिल नहीं हो जाएगी, नवाफिल का सवाब अलग मिलेगा, वितर का सवाब अलग होगा। बहरहाल वितर को सबसे आखिर में रखना ये अफजल है, फर्ज लाजिम और जरूरी नहीं है। जी। قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنه أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا 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 أبي حدثنا حدثنا عمر بن حفص अमर क्यों पढ़ा था जी? قال حدثنا أبي अमर क्यों पढ़ा था? अमर क्यों पढ़ा था? चल आगे। قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى इस وتره हदीस से मालूम हुआ कि ईशा की नमाज के बाद वितर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और जब भी वितर अदा की जाएगी अदा करना दुरुस्त है और अफजल जो है वो सबसे आखिर में वितर पढ़ना है और सुबह शादी के उससे पहले पहले वितर पढ़ना ये अफजल वक्त है उसका। जी। बाबू इक़ाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलहु बिल वित्र। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहलियाओं को वितर की नमाज के लिए उठाना ये इस बात की खुद दलील है कि वितर नफल से भी ज्यादा अहमियत वाली नमाज है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को तहज्जुद के लिए तो नहीं उठाते थे, लेकिन वितर के लिए उठाते थे, तो मालूम हुआ कि वितर की नमाज अहमियत वाली है और ये वजूब की तरफ दलालत करता है। जी। حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
باب لیجعل آخر صلاته وطرا. وطر میں سب سے افضل جو ہے وہ تہجد پڑھو، اور تہجد پڑھتے پڑھتے جو اخیر میں وطر کو ادا کرو، سب سے آخری نماز تمہاری وطر کی ہو، یہ اس کا افضل وقت ہے جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. ایجالو امر کا سیگا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر وجوب کے لیے نہیں، اس وجہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پڑھنے کی اجازت محمد فرمائی، اس وجہ سے استحباب پر ہوگا، افضلیت پر ہوگا جی۔ باب الوتر على الدابة. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، وطر کی نماز زمین پر اتر کر پڑھنا ضروری ہے، اس وجہ سے دابہ کے اوپر، سواری کے اوپر پڑھنا جائز نہیں ہے جی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن يسار رضي الله تعالى عنه انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقتهم فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فاوترت فقال یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے صحابی کیا ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وطر کی نماز ان کے لیے وہ اترے، انہوں نے وطر کی نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وطر کے لیے اترنے کی ضرورت نہیں تھی، سواری پر پڑھنا چاہتے تو سواری پر بھی پڑھ سکتے تھے جی۔ فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. سفر میں بھی پڑھی جائے گی، تو معلوم ہوا کہ دوسری سنن کے مقابلے میں یہ نماز کیا ہے، وجوب کے قریب ہے، اس وجہ سے جی۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيمان صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. وطر میں قنوت پڑھا جائے گا، اور وطر میں قنوت ہمارے نزدیک تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد وطر پڑھا جائے گا، اور یہ پورے سال اسی طریقے سے ہوگا۔ وطر میں تیسری رکعت میں قنوت پڑھا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں تو فجر کی نماز کے بعد، فجر کے جو نماز ہے اس میں قنوت پڑھا جائے گا، اور رمضان کے آخری دنوں میں صرف کیا ہے، وطر میں قنوت پڑھا جائے گا جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل او قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن قنوت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو قنوت وطر کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قنوت نازلہ۔ اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت اگر آ جائے عمومی طور پر، تو پھر اس صورت میں اس کی دفیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے، یا ظالموں کے ظلم کی وجہ سے جو ان کے دفیہ کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ جو ہوگا وہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، اور قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا جی۔ قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث دیکھو قوما. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الرکوع شہرن پڑھا ہے، ایک مہینے تک پڑھا ہے، پھر چھوڑ دیا ہے، تو معلوم ہے کہ وہ کوئی دوسرا قنوت ہے جو چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہے قنوت نازلہ، کہ ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھا ہے جی۔ أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوانا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
कुनूत जो है वो पहले ज़हरी नमाजों में पढ़ा जाता था, फिर उस सूरत में ये मनसूख हो गया, अब सिर्फ क्या है वितर में पढ़ा जाएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबुल इस्तिस्काई, बाबुल इस्तिस्काई व खुरूजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल इस्तिस्का। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ से इस्तिस्का यानी शुक्रिया को तलब करना, बारिश को तलब करने के मुतालिक जो मसाइल है वो तुम्हारे सामने जिक्र करते हैं। अगर कहीं किसी जगह पर क्या है बारिश की कमी हो जाए या बारिश खत्म हो जाए, कहत साली आ जाए और कुएं में भी और नदी नादों वगैरह में भी पानी न रहे, तो फिर उस सूरत में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से बारिश के तलब करने के लिए इस्तिस्का तलब करना ये जायज़ और दुरुस्त है। और उसकी सूरत ये है कि लोग इमाम से कहें कि सलात इस्तिस्का का इंतज़ाम किया जाए, और फिर उसके बाद वो इमाम होगा या हाकिम होगा, वो क्या है देहात में और जंगल में चला जाए, सबको निकलने का हुक्म दे, वहाँ लोग अपना अपना क्या है तौबा इस्तिगफार वगैरह करे और अल्लाह तबारक व तआला से बारिश तलब किया जाए। इस तरीके को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बारिश जो होती है आमतन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने की वजह से होती है। इस वजह से सबसे पहले तो क्या है अपने अखलाक अमाल वगैरह को दुरुस्त करे, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वगैरह जो की गई है उससे तौबा करे। तौबा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए। इस्तिस्का के लिए जंगल में निकलना और मखसूस तरीके पर कोई नमाज पढ़ना, ये इस्तिस्का में सुन्नत नहीं है। कर तो सकते हैं लेकिन सुन्नत नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा से जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त बारिश के तलब करने के लिए जंगल में निकले हो, लोगों को निकाला हो, ये नहीं किया है, बल्कि खुतबा देते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और इससे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की, किबले की तरफ पीठ करके दुआ की और बारिश हो गई। तो गोया कि सिर्फ दुआ है और ये दुआ मसनून है। इस वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ईदगाह में निकलना या क्या है ना ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद तक चादर को पलटना तफाउल के तौर पर, ये कोई सुन्नत और सुन्नत तरीका नहीं है। हाँ, कर तो सकते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, लेकिन मसनून नहीं है। मसनून सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना है। जी। حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحوله رداءه वहव्वला وحول رداءه यानी चादर को फैलाई, जो चादर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहन रखी थी उसको इस तरीके से पलट दी। इसमें इशारा था इस बात की तरफ कि अल्लाह इस वक्त जो हमारी हालत है उस हालत को पलट कर दूसरी अच्छाई और सेहत और बेहतरी की हालत की तरफ हमको फिरा दिया जाए, ये इशारा था, इस वजह से ये किया। जी। باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسني يوسف. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे और काफिर लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा अजियत देते थे, और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो लोग मानते थे मुसलमान, उन मुसलमानों को बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ देते थे। और क्या है उसका उस वक्त हुक्म भी यही था कि सब सब कुछ बर्दाश्त करते रहो, और जब बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जो क्या है इस किस्म की अजियत और तकलीफ जुल्म करते थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में लोगों को आने से रोकते थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई। जी हाँ। حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركعة الاخرة يقول اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की, और इस बद्दुआ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस तरीके से कहत साली हुई थी उस तरीके से कहत साली मक्का वालों पर हो, उसकी बद्दुआ फरमाई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई और मक्का वालों के लिए
اور بہت زیادہ سختی اور قحط سالی ہو گئی. اور کیا ہے حضرت ابو سفیان وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعا وغیرہ کروائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ قحط سالی ختم ہوئی. جی. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة. یعنی لوگوں سے من الناس سے اجبارن، یعنی لوگ جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، پشت پھرا رہے تھے. جی. فأخذتهم سنة حست كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة وينظر سخت قحط سالی ہوئی اور قحط سالی ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی بھی مصیبت ہو گئی، مشقت ہو گئی، تو پرانے چمڑے جو گھر میں ہوتے تھے انہی کو بھگا بھگا کر انہوں نے کھایا. جی. وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا اور محمد. انتہائی بھوک کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو پھر وہ ضعف کی وجہ سے وہ دھواں سا نظر آتا تھا. کمزوری میں یہ چیزیں نظر آتی ہے تو انتہائی درجے کی کمزوری ہو گئی، اس کمزوری کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آنے لگا. جی. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر حضرت بالطاعة. ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سرداروں میں تھے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہا کہ آپ تو رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے تکلیف پہنچانے سے بھی منع کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، ایمان والے نہیں لیکن کم سے کم رشتہ دار تو ہیں. اس وجہ سے اور ہم بھی پریشان ہیں قحط سالی کی وجہ سے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جی. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل. زور سے پڑھ، ذرا آواز نکال لیا تو کیا ہے وہ مائک کو اوپر رکھ. جی. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر فقد مضت الدخان برشت والبطشة. القبرا تو بدر کے موقع پر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے گرو گھنٹال تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کر دیا. جی. فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک ادب بیان کرتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے قحط سالی ہو جائے اور قحط سالی کے وقت نماز وغیرہ کے لیے یا دعا وغیرہ کے لیے انتظام کرنا پڑے تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کو، اپنے متولی کو، اپنے محترم کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ حضرت یہ حالت ہے اور آپ اس میں نماز کا انتظام کیجئے. تو گویا کہ درخواست لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے. جی. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيهم قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام حضرت بوجهه. ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، اور کیا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے قصیدے اور تعریفی اشعار کہے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش وغیرہ طلب کی جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے. جی. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب
فقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط کا سما پیدا ہو جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دعا کو قبول کر لیا کرتے تھے. یہاں پر ایک دوسری بحث ہے کہ دعا میں وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا جائز ہے یا وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اسی طریقے سے جو کفار ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے. بہرحال اس مسئلے میں کسی کے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا یہ جائز اور درست ہے، یہ منع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں تمہارے سامنے ایک حدیث بھی گزری تھی کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے پہاڑ میں کسی طریقے سے کسی غار میں پناہ لی انہوں نے. ایک دم پتھر آیا اور پتھر آ کر اس کے منہ کو بند کر لیا. اب انہوں نے آپس میں اس طریقے سے کہا کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کوئی عمل کے ذریعے سے انہوں نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو وسیلہ بنا کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں نے ایسا عمل کیا تھا اور یہ خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر یہ ہے تو میری دعا کو قبول کر لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل کے ذریعے سے اس کو عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کو وسیلہ بنانا اور وسیلہ کر کے دعا کرنا جائز اور درست ہے. جمہور کے نزدیک توسل کے ذریعے سے دعا کرنا جائز ہے، چاہے تو وہ وسیلہ کسی عمل کے ذریعے سے ہو چاہے تو وہ وسیلہ کسی انسان کے ذریعے سے ہو، تو یہ جائز اور درست ہے. سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ابن تیمیہ نے وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنے کو منع فرمایا ہے. ہو سکتا ہے کہ وسیلے میں آج کل ایسا ہی ہو گیا ہو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ قبر کے وسیلے قبر کے پاس جا کر براہ راست قبر سے مانگتے ہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا کچھ ہوا ہو. بہرحال ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے اور وہ منع کرتے ہیں وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنے کو. بہرحال یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اجتہاد تھا یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجتہادی غلطی تھی جو کیا ہے انہوں نے کہی. جمہور نے جیسا کہ میں نے ابھی مثال بیان کی، ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بھی دعا مانگنا صحابہ سے ثابت ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو بدعت قرار دینا یہ کیسے صحیح ہوگا. بہرحال حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کے بعد اس مسئلے میں شدت ہو گئی، اور آج کل کے سلفی حضرات جو ہیں وہ سلفی حضرات اس کو بہت شدت کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وسیلے کو ہر صورت میں چاہے کسی قسم کا بھی وسیلہ ہو، وسیلہ بالاعمال ہو یا وسیلہ بالنفس ہو، اس کو وہ ناجائز اور مکروہ اور شرک تک قرار دیتے ہیں. جی قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. باب تحويل یعنی اس وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور وہ وسیلے کے دعا مانگنا درست تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دعا کو قبول کر لیا کرتے تھے. جی باب تحويل الرداء في الاستسقاء. استسقاء میں رضا کے چادر کا تبدیل کرنا یہ مسنون ہے یا نہیں، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا. جی حدثني اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عوينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم فيه لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصار. باب انتقاء مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی جو تمہارے سامنے سند ذکر کی، اس سند کے اندر میں کیا عبداللہ ابن ابی کا نام آتا ہے، حالانکہ عبداللہ ابن ابی نہیں ہے. صرف حدیث میں اذان ہی کے سلسلے میں ایک جگہ پر حضرت عبداللہ ابن ابی کا ذکر آیا ہے.
یہ دوسرے عبداللہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کو صاحب الاذان سمجھ لیا، حالانکہ وہ صاحب الاذان نہیں ہے، لیکن وہ وہم فی ہے۔ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے، اور وہ عبداللہ ابن زید بن عبد ربی ہی ہے۔ جی باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط اذا انتهك محارمه۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ رکتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی نازل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر پھر ان کی گاڑی صحیح راستے پر آ جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی باب الاستسقاء في المسجد الجامع۔ حدثنا محمد قال حدثنا ابو ضمرة انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا غزاعة ولا شيئا ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشرت ثم امطرت۔ دیکھو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، قحط سالی تھی، کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے درمیان ہی عرض کی کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں دعا کر دی، اللہم اسقنا اور اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ آسمان پر بادل کا کوئی بھی ٹکڑا نہیں تھا، بادل پر ایک دم ایک ٹکڑا آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ پھیلنے لگا، اور پھیلتے پھیلتے پورا مدینہ منورہ بادلوں سے بھر گیا۔ اور کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، داڑھی مبارک پر بارش کے قطرات گر رہے تھے، اور یہ مسلسل ایک ہفتے تک ہوتا رہا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو پھر ایک آدمی نے پھر کہا، اب اس میں اشکال ہے کہ یہ آدمی وہی تھا یا دوسرا تھا، دونوں قول نقل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، اللہم حوالینا لا علینا، اور پھر اسی کے دعا قبول ہو گئی، اور فوراً سارے کے سارے بادل اطراف میں نکل گئی اور مدینہ منورہ بالکل بارش سے صاف اور خالی ہو گیا۔ جی قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أحوالينا ولا علينا، اللهم على الإكام والجبال والذراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کے لیے جنگل میں جانا اور یہ سارا انتظام وغیرہ کرنا، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مرد و عورت سب جمع کیا جائے، اور پھر کیا جانوروں کو بھی نکالا جائے، پھر جانور کے بچوں کو بھی جانوروں سے اپنی ماؤں سے الگ رکھا جائے، انسانوں کے بچوں کو بھی اپنی ماؤں سے الگ رکھا جائے، اور پھر کیا وہ جب بل بلا کے وہ جب روئیں گے اور رو کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جائز تو ہے لیکن مسنون نہیں ہے، مسنون صرف دعا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعا ثابت ہے، خطبہ کے درمیان بھی دعا کر دی گئی، قبول ہو گئی، اس کے علاوہ بھی دعا کی گئی، قبول ہو گئی۔ ہاں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں تو باہر نکلنا جائز اور درست ہوگا، لیکن وہ مسنون قرار نہیں دیا جائے گا۔ جی باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة۔ یعنی دعا کے لیے مستقبل القبلہ قبولیت کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اس وقت خطبہ کی حالت میں امام جو ہوتا ہے مستدبر القبلہ ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں دعا کی تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم نحو دار القضاء، دار القضاء کی طرف جو دروازہ ہے
اس دروازے سے وہ داخل ہوا۔ اصل میں وہاں پر ایک مکان تھا، اور وہ مکان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض کے لیے اس کو گیرو کے طور پر رکھا تھا، اور قرض ادا کرنے کے لیے وہ مکان کو بیچا گیا۔ تو یہ نحو دارالقضا جو قضا کے لیے للقضا قرضہ کو ادا کرنے کے لیے بیچا گیا تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام یا اس گھر کا نام ہی دارالقضا یہ قرض پڑ گیا تھا۔ تو اس کی طرف جو مسجد کا دروازہ تھا مسجد نبوی کا، وہاں سے ایک آدمی داخل ہوا۔ جی ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا غزاعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم ایک دخل ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اور سورج کی روشنی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جی ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر آکام ٹیلوں پر، اللهم على ایکام الآكام نہیں آکام۔ اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أهو الرجل الأول فقال ما أدري. یعنی یہ جو دوسرے ہفتے میں جس نے اعلان کروایا یہ وہی آدمی تھا جس نے پہلے ہفتے میں کہا تھا کہ بارش چاہیے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ما ادری، باب الاستسقاء على المنبر. یعنی صرف دعا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص کیفیت، مخصوص حالت، مخصوص جگہ وغیرہ نہیں ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا كما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے ہفتے کو جو بارش کے بند کرنے کی دعا کرانے کی جو درخواست کی وہ وہی آدمی تھا۔ جی ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. استسقاء کے لیے مستقلاً کوئی نماز مصنون نہیں ہے، بلکہ جو نماز پڑھی گئی اس کے بعد بھی دعا کی جائے گی تو یہ دعا کافی ہو جائے گی۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على الأكام. فقام فقال اللهم على الأكام والذراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة المطر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے دعا کرنا، بارش نہیں آتی ہے تو بارش آنے کے لیے دعا کرنا تو جائز اور درست ہے، لیکن بارش کو بند کرنے کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس رحمت کے تو ہم محتاج ہیں، پھر اس کو بند کرنے کے لیے دعا کرنا کیسے درست ہوگا؟ اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارش کو بند کرنے کی دعا کی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کہنے والے کی دعا بات کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بارش ہمارے پر نہ ہو، ہمارے اطراف میں ہو۔ تو معلوم ہوا
کہ دعا کے بارش کے طلب کرنے کے لیے بھی دعا درست ہے، اور زیادتی بارش سے بچنے کے لیے جب نقصان ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرنا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة الى الجمعة. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والاكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. جمعہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور پھر اس وقت اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاعل کے طور پر کپڑے کو پلٹے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے لیے تقلیب ردا، کپڑے کو پلٹنے کا جو ہے وہ مسنون نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن کیا ہے سنت کے اعتبار سے ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے یا کرنے کا حکم دیتے۔ جی حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تمہارے سامنے باب میں بتایا تھا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے امام کو، اپنے متولی کو، اپنے حاکم کو گزارش کریں، درخواست کریں کہ وہ صلاۃ الاستسقاء کا انتظام کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لوگ تمہارے سامنے درخواست پیش کریں، چاہے وہ درخواست پیش کرنے والے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے۔ تو اگر اس طریقے سے تمہارے دشمن بھی اگر تمہارے پاس آئے بارش کی دعا کرانے کے لیے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ ان کی باتوں کو مانو اور مان کر تم دعا کرو۔ بارش دینا یا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہمارا کام صرف درخواست کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرنا ہے۔ تو یہ گزارش کرنا ہمارے لیے لازم ہے کہ جب وہ بیچارے تمہارے پاس آئے ہیں، اب تم ان کو ساتھ کہو کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری بات قبول کی جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. مشرکین بھی اگر تم سے دعا کرانے کے لیے چاہے یا دعا کروائے تو تمہیں ان کی بات کو بھی رد نہیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ جی حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الزحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم. یعنی حضرت ابو سفیان آئے، انہوں نے منت و سماجت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جیسا کہ عادت ہے ان لوگوں کی کافرین کی کہ مطلب ہٹنے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب بارش ہو گئی تو پھر وہ کفر کی طرف لوٹ گئے اور کفر کی طرف ہی لگے رہے، عصیان اور گناہ کی طرف لگے رہے۔ جی ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. وزاد أثبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث
فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. جب بارش زیادہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کو بند کرنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اس دعا میں یہ کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے اطراف میں اس بارش کو نازل فرمائیے. جی. حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله ان يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قزعه من السحاب فنشأت سحابه وامطرت ونزل عن قزعة المنبر. من سحاب، بادل کا کوئی ٹکڑا ہم نہیں دیکھ رہے تھے، آسمان بالکل صاف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا اور وہ پھیلنا شروع ہوا، اور تھوڑی دیر میں پورے آسمان کو بادل نے گھیر لیا. جی. ونزل على المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا اليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشطت حضور اقدس المدينه. صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ دیکھو ایک جمعہ تو ایسا تھا کہ بارش نہیں تھی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے اور پریشان کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور جب بارش ہونے لگی تو بارش کو بند کرنے کی دعا مانگنے لگے. جی. وتكشطت المدينه فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينه قدره فنظرت الى المدينه وانها لفي مثل الاكليل. تاج کے مانند، تاج کے مانند کے تاج کے مانند کیا اس طرح کے اطراف میں ہوتا ہے اور درمیان میں بالکل خالی ہوتا ہے، اس طریقے سے. جی. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. دعا کے لیے بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر اس استسقاء کی دعا کے لیے اگر کھڑے کھڑے بھی دعا کر دو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے اللہ مسکنا کہا تھا، تو یہ بھی جائز اور درست ہے. جی. وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال ابو اسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. عید کی بارش کے لیے صلاۃ استسقاء کے لیے نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، اگر پڑھنا چاہے تو 2 رکعت جہری قرات کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم انه عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فاسقوا. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. استسقاء کے نماز میں قرات جہری ہوگا، چاہے دن میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ النہار میں، اجماع کے باوجود اس نماز میں قرات جہرن کی جائے گی، جس میں اتفاق ہے صاحب ائمہ کا. جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور چادر جو تھی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کی تحویل تفاولن کی کہ اللہ ہمارے حال کو جو ایسا ہے بدترین اس کو بدل کر اس طریقے سے عمدہ حال کر دے. جی. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. 2 رکعت ہوگی. جی. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. استسقاء کے لیے مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن اگر کیا عیدگاہ میں جائے تو عیدگاہ میں بھی جائز ہے، گاؤں سے باہر میدان میں نکلے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. جی.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال. چادر کو جو پلٹی تو اس میں یمین کو شمال پر کر دیا، شمال کو یمین پر کر دیا. جی. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال ابو عبد الله بن زيد هذا مازنی رضی اللہ تعالی عنہ والاول کوفی. عبداللہ ابن زید ایک تو ہے اذان کے سلسلے میں جس کا تذکرہ آیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن زید بن عبد ربی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن زید جو ہے وہ اذان والے عبداللہ ابن زید نہیں ہے. عبداللہ ابن زید کی تو حدیث کے ذخیرے میں صرف ایک ہی حدیث ہے اذان والی، یہ عبداللہ ابن زید مازنی ہے. جی. والاول کوفی هو ابن یزید. باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء. استسقاء کے لیے دعا کی جائے تو اس صورت میں ہاتھوں کو اٹھانا مقتدیوں کے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے. جی. وقال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بکر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتى الرجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. بشق أي ملا بڑھ گیا. جی. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے اور بہت زیادہ عاجزی کرتے تھے، اصل دعا کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ کو سینے تک رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور جب بہت زیادہ عاجزی ہو تو اس عاجزی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کو لمبا کر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ عطا فرما دے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھاتے تھے اور اتنا بلند کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی نورانیت اور سفیدی دکھائی دینی شروع ہو جاتی تھی. جی. باب رفع الامام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي اصل ہمارے گناہ کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ عاجزی اور تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں بہت ہی زیادہ عاجزی اور تواضع اختیار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس طریقے سے اونچے اونچے ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے جس کی وجہ سے بغل مبارک کھل جایا کرتی تھی. جی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه. باب ما يقال اذا مطرت. اب بارش ہونے لگے تو بارش ہونے کی حالت میں کیا دعا کرنی چاہیے. ایک مرتبہ تقریر ہو رہی تھی، مولانا یوسف صاحب حضرت جی دعا کرا رہے تھے اور ایک دم بارش شروع ہو گئی. انہوں نے تقریر روک کر کہا اللہم سیبا نافعا، تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے بارش ہوتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے. جی. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کسیب المطر وقال غیرہ صابا واصاب یصوب. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله وراءه الاوزاعي وقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. چہرے مبارک کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھتری وغیرہ کا ایسا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے چہرے پر داڑھی پر بڑی بارش گرتی تھی
اور پانی کے قطرے وغیرہ ٹپکا کرتے تھے. جی. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء غزعه قال فثار سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب إذا همت الريح حبت الريح. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے دوسرے احوال کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ بہت تیز ہوا چلتی ہے، آندھیاں چلتی ہے، اور اس صورت میں بھی اس کے ذریعے سے تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے سے کبھی زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کبھی بہت زیادہ بارش ہو تو کیا کرنا چاہیے، کبھی بارش نہ ہو تو اسلامی طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے ہوا چلے تو اس صورت میں اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان چیزوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی بہت تیز ہوا چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غمگینی کے آثار طاری ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے امتوں کو بھی اس طریقے سے شدید ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سما یاد آ جاتا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور رنجیدہ ہوتے تھے. آج کل ہمارے یہاں زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت کرنی چاہیے. لوگوں کے حقوق جو ہم نے ادا نہیں کیے، لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے، پیسے کھا گئے، ان ساری چیزوں کو کیا ہے ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. جب اصل گناہ کی سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، اس وجہ سے آخرت کی سزا تو یقینی ہے، لیکن بعض مرتبہ اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور کیا ہے لوگوں کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ علامات، کچھ نشانیاں وغیرہ ظاہر کر دیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کیا ہے بارش کی جگہ پر بڑی تیز ہوا شروع ہو جاتی ہے، یا بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی شروع ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں کے گھروں کو، مکانوں کو نقصان ہوتا ہے، آدمیوں کو نقصان ہوتا ہے، زراعت اور کھیتی وغیرہ کو نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے بتاتے ہیں اذا حبت الريح عرف ذلك في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا میں جو صبا ہے، اس صبا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصرت فرمائی ہے. اور درود دبور ایک ہوا ہے، سمجھ میں پچھوا جس کو کہا جاتا ہے، عام متن وہ ہوا جب چلتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. جی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. دبور جو ہوا ہے اس ہوا کے ذریعے سے جو کیا ہے عام متن مغرب کی طرف سے چلتی ہے. باب ما قيل في الزلازل والآيات. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے زلزلوں کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ زلزلہ کرتے ہیں، اور زلزلہ سیکنڈ میں ہوتا ہے، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور اس 5 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں.
بڑی سے بڑی عمارتیں سب زمین دوش ہو جاتی ہے، کئی آدمی مر جاتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ زلزلازل جو ہے زلزلہ کی وجہ سے ہے۔ جب جب قیامت کے قریب قربت ہوگی اس وقت زلازل کی شدت ہوگی۔ چنانچہ آج کل تم دیکھ رہے ہو کہ روزانہ کہیں نہ کہیں دنیا میں زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زلازل اور اسی طریقے سے دوسری آیتیں سمجھنا، کبھی ہوا کا تیز چل جانا، کبھی لو کا چلنا، کبھی کیا ہے کہ روشنی کا ہو جانا، کبھی اندھیری کا ہو جانا وغیرہ اس قسم کی چیزیں بہت ساری ہوتی رہتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو دکھلانے کے لیے ہوتی ہے۔ سورج کا گرہن لگ جانا، چاند کا گرہن وغیرہ لگ جانا، یہ سب آیات ہے جی۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ قیامت کی علامات میں سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے جب جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اور قیامت کا وقوع ہونے ہوگا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا۔ اور علم کا اٹھا لینا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر اس علماء کی جگہ پر اس درجے کا کوئی عالم نہیں ہوتا، وہ جگہ خالی رہتی ہے۔ سمجھ میں، جیسے آج کل یہاں پر ہو رہا ہے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ خالی پڑ گئی۔ حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ خالی پڑ گئی۔ حضرت مفتی محمود صاحب کا افتاح چلانے والے تو بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن جو صلاحیت اور جو استعداد اور جو چیزیں اس جانے والے میں تھی وہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، اور پھر جب بالکل قرب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں سے بھی کیا ہے اٹھا لیں گے، اور ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ہر ایک آدمی کو جو مسلمان ہوگا اس کو لگے گی تو وہ اس کی طرح ریشم کی طرح مد ہوگی، نرم ہوگی، لیکن اس ہوا کے چلنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی روح کو قبض کر لے گا، اور پھر اب دنیا میں صرف فسقہ کفرہ باقی رہیں گے، اور اللہ اللہ کہنے والے بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر قیامت طاری ہوگی جی۔ ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وتكثر یہ اس میں جو علامات بتائی گئی ہے میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، اس وجہ سے اس میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم۔ اب یہ تم دیکھ رہے ہو کہ علم اٹھا لیا جا رہا ہے، جو آدمی اس وقت اس دنیا سے جا رہا ہے وہ اس قسم کا دوسرا آدمی اس کی جگہ پور کرنے والا نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے۔ اور دوسرا بتایا گیا تکثر زلازل، زلازل کی کثرت ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا کہ روزانہ اخبار میں تم دیکھو گے تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کثرت کے آج کل اس کثرت کے ساتھ زلزلے وغیرہ شروع ہو گئے ہیں۔ تقارب الزمان، یہ بھی بتایا تھا کہ زمانے میں یعنی اوقات میں کوئی برکت باقی نہیں رہے گی، بلکہ فٹافٹ بے برکتی ہو جائے گی، اور کیا ہے مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹہ چند منٹوں کی طرح کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ کبھی دیکھو آپ لوگوں کو خود کا تجربہ کر لو، یا ہوگا بھی تجربہ کہ یہ 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا سبق ہے، لیکن وہ ایسے 1.5 گھنٹے گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھنٹہ بھر بھی ہوا یا 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ تو وہ صورت کی وجہ سے ہے جی۔ تقارب الزمان، وتظهر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ فتنے تو دیکھ رہے ہو، اللہم نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل فتنوں کا دور چلا ہوا ہے، ہر جگہ پر کوئی کسی جگہ پر کیا فتنہ، کسی جگہ پر کیا فتنہ، کسی جگہ پر کیا فتنہ، ہر جگہ پر نئے فتنے شروع ہی ہوتے رہے۔ تظہر الفتن، ويكثر الحرج، اور موت کی کثرت ہو جائے گی، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، ختم کرنا، مار ڈالنا، گولی چلانا، خنجر لگانا، یہ کیا ہے عام ہو جائے گا، اور بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو جی۔ وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيز۔ اور مال کی کثرت ہو جائے گی۔ میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ آج سے 50 سال پہلے سمجھ میں لوگوں نے 100 روپے کی نوٹ کو دیکھی ہوئی نہیں تھی، خاص کر کے جو نچلا مزدور طبقہ ہے انہوں نے تو کبھی 100 کی نوٹ دیکھی ہی نہیں تھی،
لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک آدمی کے پاس 100 کیا بلکہ کیا ہے 2,000 5,000 کی نوٹ جیب میں ہوتی ہے اور لے کر وہ گھومتے ہیں، تو مال کی کثرت ہو جائے گی. آج کل مال کی کثرت ہے. جی حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا اللہم بارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ملک شام ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، یہ نصرانیوں کی حکومت تھی. لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام ہمارے پاس آ گیا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ کیا ہے، شامنا و یمننا، یہ دونوں جو علاقے ہیں مشہور ہیں اور معروف ہے، اور اس میں جو خیر اور برکت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک دوسری جگہ پر ہے اذا خربت الشام فلا خیر لکم، جب ملک شام میں خرابی پیدا ہو جائے تب سما تمہارے لیے کوئی خیر اور برکت کی بات نہیں ہے. اور اس وقت ان دنوں میں، ابھی سے کچھ دن پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن اب ان دنوں میں ملک شام میں جو حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک شام میں جو کیا ہے افراتفری مچی ہوئی ہے، اس حدیث کی وجہ سے ڈر لگتا ہے اذا خربت الشام فلا خیر لکم. جی قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله عز وجل نجد 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 کا علاقہ ہے، وہ وہی علاقہ ہے جس کو آج کل ہم ریاض سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس ریاض کے علاقے میں کیا سرور اور فتن وغیرہ بھی ہے بہت. چلو جی باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه شكركم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من الليلة فلما مصنف انصرف. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطہ ہے تو بہت لمبی یہاں پر بات، لیکن اس اختصاراً بتاتا ہوں کہ دیکھو مدرسے والے تم لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ذرا سے مدرسے کی خلاف ورزی کرتے ہو تو مدرسے سے اخراج کر دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. دیکھو اللہ جل جلالہ ومن والہ ہر قسم کی نعمتیں ہمیں نوازتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر ذرا سی بات پر جیسے ہمارے لوگ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، اس طریقے سے اگر پکڑ لیتے تو ہمارے لیے دنیا میں جینا دوبر ہو جاتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اچھے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو بارش نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہو، بارش آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن. دیکھو بارش جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی بھیجتے ہیں. آج کل جو کہا جاتا ہے کہ فلانا نکشتر شروع ہوا، فلانا تارا نکلا، اس وجہ سے اس تارے نے بارش کی، یہ کفر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھو تمہارے گھر سے منی آرڈر آتا ہے، تمہارا ابا جان یا تمہارے رشتہ دار منی آرڈر اس کے ذریعے سے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن وہ ڈاکیا آ کر دے جاتا ہے. تو یہ تو نہیں کہتے ڈاکیا نے مجھے پیسے دیے، وہ تو یہ کہتے ہو کہ ڈاکیا تو لایا ہے، پیسے تو میرے ابا نے بھیجے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف کیا ہے اس نعمتوں کو منسوب کرنا چاہیے اسباب ظاہرہ کی طرف، تان تارے یا ستاروں کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کو منسوب قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بارش آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. جی باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله عز وجل.
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने एक दूसरी बात बयान करते हैं कि बारिश कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये सारी तफसीलात अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर ये कहें तो फिर ये मौसम मौसमियात जो ऐलान करते रहते हैं उसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है, इश्काल होता है। तो उसका जवाब ये है कि महकमे मौसमियात जो है वो अपने अंदाजे से, वो अपने क्या है तजुर्बे से बताते हैं, हकीकी नहीं होता। आम मतन तो यही होता है कि अखबार वाले कहते हैं कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती, और कभी बारिश नहीं होगी कहते हैं और वो भी हो जाती है। तो वो अपने अंदाजे में गलत पढ़ते हैं वो। तो ये सब ये अंदाजे से कहते हैं। हकीकी और सही बात तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। 5 चीजें हैं जो मग़ीबात में दाखिल है, इसमें से एक ये भी है। जी। وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. बाज़ हजरात यहाँ पर भी हमारे लोगों में इश्काल करते हैं, खास करके बिदती हजरात। वो ये कहते हैं कि गैब की बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब को जानने वाले हैं, आलिमुल गैब। हमारे नज़दीक आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। बगैर किसी असबाब के, बगैर किसी तरीके से किसी इल्म को, गैबी इल्म को हासिल करना, ये गैब का इल्म है। समझ में आया ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी गैब की चीजें बताई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की चीजें मालूम थी, लेकिन बेनफ्सी ही मालूम नहीं थी, अल्लाह के बताने से मालूम हुई वो। जैसे अगर हमें कोई बताया जाए तो हमें भी मालूम होती है। तो इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गैब की चीजें मालूम थी, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं हुए। आलिमुल गैब तो कहते हैं बगैर बताए उसको मालूम हो, और ये अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों की खुसूसियत है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को गैब की बात मालूम नहीं है। जैसे कयामत कब होगी अल्लाह ही को मालूम है, अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। और ये दूसरी 5 चीजें हैं जो यहाँ पर जिक्र की गई। जी। अबवाबुल कुसूफी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु सलाति फी कुसूफिश शम्स. अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या है, युखव्विफुल्लाहु इबादहु। बाज़ मरतबा सूरज की रोशनी अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है, बाज़ मरतबा चांद की रोशनी अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है। और ये छीनना इस वजह से होता है कि लोगों को बताया जाए कि इसको जो तुम इतना बड़ा जबरदस्त समझते हो, वो भी अपने ऊपर अपनी हालत को बाकी रखने पर कादिर नहीं है। हम ही इसको कादिर कर सकते हैं, हम ही उसको बाकी रख सकते हैं, और हम जब चाहें उसको क्या है उससे हटा सकते हैं। ये सूरज में जो रोशनी है वो हमारी दी हुई है, हम जब चाहें उस रोशनी को छीन लेते हैं। अगर ये सूरज ही इतना बड़ा कामिल होता तो वो अपनी रोशनी को बाकी रखता, लेकिन वो नहीं रख सकता है। या दूसरी जगह ये है कि देखो सूरज और चांद का कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बाज मर्तबा उनकी रोशनी को भी छीन लेकर बताता है कि ए लोगों, इसका कोई गुनाह नहीं, लेकिन हम उसकी नेमत को छीन लेते हैं। तो तुम तो सरापा गुनहगार हो, सरापा खताकार हो, तुम्हें तो ज्यादा डरना चाहिए। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ये सूरज ग्रहण और ये चांद ग्रहण वगैरह को बताता है। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की जो असल मकसद है वो हदीस में बताया गया है। क्यों होता है, किस तरह होता है, किस वजह से होता है, इस तारीख को या इस कैफियत को बताने के लिए शरीयत आई नहीं है। इसलिए इस सिलसिले में शरीयत कुछ नहीं कहती। साइंस अगर कहे कि ये होने की वजह से सूरज और चांद के दरमियान में जमीन आ जाने की वजह से होता है, तो ये असबाब का दर्जा है, असबाब जो भी हो, लेकिन क्यों होता है उसके साथ हमारा ताल्लुक है, वो शरीयत ने हमें बताया है। इस वजह से अगर सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, आदमी को डरना चाहिए, अपना इज़्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाहिर करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ वगैरह करनी चाहिए। सूरज ग्रहण जो हो तो उस सूरत में जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। चांद ग्रहण हो
تو تنہائی میں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جگہ پر جو بہت ساری جگہوں پر لوگوں میں بد اعتقادی پیدا ہو گئی ہے کہ کیا ہے حاملہ عورت کو اس وقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو کھانا نہیں چاہیے یا کسی چیز کو کاٹنا نہیں چاہیے، چھری استعمال نہیں کرنی چاہیے ورنہ اولاد میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ سب بکواس ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا ہے غلط باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گہن بھی ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن بھی ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو اسی دن سورج گہن ہوا تھا، سمجھ میں آ گیا، اور لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج گہن کسی کے موت کے، آج کل بھی یہ عقیدہ اخباروں میں تم دیکھتے ہو، سورج گہن جب ہوتا ہے تو اس صورت میں گہن سے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وغیرہ اخباروں میں آتا ہے۔ یہ سب چیزیں بکواس ہے، غلط ہے، زمانہ جاہلیت کی ہے۔ ہاں، سورج گہن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پڑھی، جیسا کہ ابھی تفصیلات یہاں پر آئے گی، اور اس نماز میں اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا بھی بے انتہا ظہور ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نماز کے کسوف سورج گہن کی نماز ہی کے درمیان میں جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی، وغیرہ سارے واقعات ہو گئے، آگے تفصیلات تمہارے سامنے آئے گی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن بھی ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گہن بھی ہوا ہے۔ تو سورج گہن کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی جائے گی، اور جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک اس نماز کی تفصیلات میں ذرا تفصیل ہے کہ 2 رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع اور 2 سجدے کیے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے وہ بھی عنقریب آگے بتائیں گے۔ ہمارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا تھا جیسا کہ ابھی تم نے 2 رکعت نماز پڑھی اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس وجہ سے 1 رکوع اور 2 سجود سے 2 رکعت پڑھی جائے گی، طویل قرات کی جائے گی۔ قرات سرن ہوگی یا جہرن ہوگی، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قرات سرن ہوگی، لیکن کیا ہے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہری قرات کے قائل ہیں، اور آج کل جہالت کا زمانہ ہے، طویل قیام ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر جہری قرات کی جائے صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے، اس وجہ سے جہری قرات کرنا صحیح ہے۔ جی حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه 2 وسلم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ہے کسوف اور ایک ہے خسوف، خا کے ساتھ۔ کسوف سورج گہن ایک دوسرے پر اطلاق درست ہے، لیکن عامتاً سورج گہن کے لیے کسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کشفت الشمس، اور خسوف چاند کے گہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً فجر کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ وغیرہ کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے کہ ایک دم سورج گہن کا اطلاع آئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھاگم بھاگ دوڑتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے چادر کو گھسیٹتے ہوئے سیدھے مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز پڑھی۔ جی فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم اچھا اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ سورج گہن جب سے شروع ہو وہاں سے نماز شروع کی جائے، اور جب تک گہن رہے وہاں تک آدمی نماز پڑھتا رہے طویل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طوالت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن اگر موجودہ زمانے میں ہم سے اس کے اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم مختصر نماز پڑھے، اور بقیہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یا دعا وغیرہ میں صرف کریں۔ جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد واذا حضور اقدس رايتموها صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں یہ کیا ہے بد اعتقادی تھی کہ کسی کو مرنے کا وقت آیا ہوگا،
تو اس مرنے کے لیے یا کسی کو پیدا ہونا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج گرہن کرتے ہیں تاکہ اس کے اثرات کے میں فلانا ہو، یہ ہو جائے۔ آج کل بھی اخباروں میں تمہارے پر آئے گا، اخباروں میں تم دیکھو گے جب سورج گرہن وغیرہ کا وقت آئے گا تو اخباروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس سورج گرہن کی وجہ سے فلانی جگہ پر یہ ہوگا، موت ہوگی، فلانی جگہ پر سیلاب آ جائے گا، اور فلانے کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوگا، کسی بڑے سربراہ کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس قسم کی چیزیں آتی ہے۔ یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ سورج گرہن کسی مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی اطلاع کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو سورج کا کوئی گناہ نہیں، چاند کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب چاہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی روشنی کو چھین لیتے ہیں۔ تو تم لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کے معافی وغیرہ میں تمہیں مصروف اور مشغول رہنا چاہیے۔ یخوف اللہ عبادہ، یا دوسرا اس طریقے سے کہ دیکھو چاند اور سورج جو ہے وہ کتنے جلالت شان والے ہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہم ایسے قادر ہیں کہ جب چاہیں اس میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ جی ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد واذا رايتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم حتی یکشف ما حتى بکم، حتى يكشف جو ما بكم جو تمہارے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی انکشاف ہو جائے، نارمل طریقے پر آ جائے، گہن چھٹ جائے۔ جی حدثنا شهاب بن عباد قال اخبرنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما اياتان من ايات الله فاذا رايتموها فقوموا فصلوا. حدثنا اسباق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آياتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا ہشام نہیں ہے، حدثنا شيبان أبو معاوية نہ حدثنا حدثنا هاشم عبداللہ ابن محمد، قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ بہت ہی زیادہ مفید کام ہے، اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس وجہ سے صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر صدقہ کرنے میں سمجھ گئے تو چلو پھر آگے چلو۔ یہ صدقہ کھانے والی قوم ہے، وہ صدقہ تھوڑی کرتی ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد حضور الله. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز پڑھی، اور سورج گرہن کی نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع اور 4 سجدے وغیرہ کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اصل میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری تجلیت کا ظہور ہوا، اور اس تجلی کے ظہور ہونے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجلی کے سامنے ذرا جھک گئے۔ پیچھے والے یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور پھر اس کے والے دیکھ کر
وہ سمجھے کہ رکوع کا، اور عامتاً ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہم گئے تو اس وقت میں کیا ہے مائک خراب ہو گیا تھا، اور اس مائک کے خراب ہونے کی وجہ سے بغیر مائک کے نماز ہو رہی تھی، ہم لوگ بالکل چھت پر تھے، تو وہاں پتہ چل رہا تھا کہ داہنی طرف لوگ آواز نہیں آ رہی آپ ہلو جیسے دکھ رہے تو چھوڑ دیا